اس ویڈیو میں لیسن نمبر 3 عید الاضحیٰ کی ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ریڈنگ فار کمپریہنشن کا سیکشن نمبر اے۔ گیو شارٹ آنسرز ٹو دا فالوئنگ کویسچنز، دیے گئے جو سوالات ہیں ان کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، واٹ از دی امپورٹنس آف اے فیسٹیول؟ ایک تہوار جو ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یعنی وہ ہمارے لیے کیوں اتنا اہم ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملے گا اس لیسن کے پہلے پیراگراف میں، جہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس کے پہلے ہی جو سینٹنس ہے جسے ٹاپک سینٹنس کہتے ہیں، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ a festival or a cultural event is a celebration of an occasion to create a sense of brotherhood, selflessness, peace and sacrifice among the people۔ یعنی تہوار اور ثقافتی میلے وغیرہ جو ہوتے ہیں انہیں جب منایا جاتا ہے تو ان کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہم آہنگی، بھائی چارہ اور امن قائم ہو، اور ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس طرح سے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جسے ہم اپنے جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اگلا جملہ دیکھیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ the celebrations allow the people to rejoice themselves by leaving the daily routines which have made their lives dull and boring۔ تو اس پوائنٹ کو بھی ہم اپنے جواب میں شامل کر سکتے ہیں کہ روزمرہ کی روٹین سے جو لوگ اکتا جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ جو تہوار ہوتے ہیں یہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ اس میں وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکیں۔ تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جائے گا۔ Question number 2، why do Muslims celebrate عید الاضحیٰ؟ یعنی مسلمان عید الاضحیٰ کو کیوں مناتے ہیں؟ اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 3 میں، اور اس میں کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ وہ سال میں 2 تہوار مناتے تھے، اور پھر جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر تہوار نہ دے دوں جو کہ تم ہر سال منا سکو؟ تو لوگوں نے اس بات کو قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے کا فرمان جاری کیا۔ اب اس آنسر کو شارٹ بنانے کے لیے ہم اس پیراگراف کا چند کچھ یعنی جو حصہ ہے اس کو شامل کریں گے جواب میں، جیسے کہ شروع کا جو حصہ ہے when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached مدینہ منورہ، اس کے بعد پھر ہم نے شامل کرنا ہے اس بات کو کہ people told him that they used to celebrate 2 festivals every year۔ بس، اور باقی کا یہ جو حصہ ہے اسے ہم ڈراپ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا پوائنٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو اس سے اگلا جملہ ہے the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked them should I give you better festivals to celebrate every year، اس حصے کو لے لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جو سب سے آخری جملہ ہے he bade them to celebrate عید الفطر and عید الاضحیٰ، اس کو بھی شامل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ مزید آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ یہ بات کہیں گے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے کہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہیں گے کہ دس از دا ریزن وائی مسلم سیلیبریٹ، اور پھر اس کے بعد آپ لکھ دیں گے عید الاضحیٰ، فل اسٹاپ۔ تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک پوائنٹ آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ چوتھے پیراگراف میں موجود ہے۔ اس کا یہ جو دوسرا جملہ ہے اسے ہم آخر میں ایڈ کر دیں گے، جس میں لکھا گیا ہے کہ وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ان دا میموری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو اب یہ جواب جو ہے پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے۔ کویسچن نمبر 3، واٹ ڈو دا مسلم سیکریفائس آن دا ڈے آف عید الاضحیٰ؟ یعنی بقر عید کے موقع پر مسلمان جو ہیں وہ کس چیز کی قربانی کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب پیراگراف نمبر 6 میں، جو کہ آخری پیراگراف ہے، اس میں موجود ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ملینز آف گوٹس، شیپ، لیم، کاؤز اینڈ کیملز آر سیکریفائزڈ آفٹر دی عید نماز فار دا سیک آف اللہ آلمائٹی، یعنی ان مختلف جانوروں کا یہاں نام بتایا گیا ہے جن کو کہ
بقر عید پر قربان کیا جاتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ آپ کے اس سوال کا جو ہے وہ مکمل جواب ہے. Question number 4. How are Eid celebrations a source of happiness for everyone? یعنی عید کا منانا کس طرح سے سب لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتا ہے. تو پہلے پیراگراف نمبر 5 میں سے چند ایک پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر لیں گے سوال کے جواب کے لیے. اس پیراگراف کا جو سینٹنس نمبر 2 ہے اس میں بتایا گیا ہے مسلمز آلویز سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ود اے گریٹ ریلیجیس ڈیووشن اینڈ انتھوزیازم. یعنی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مسلمان جو یہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں اس کی بات بتائی گئی ہے. تو اس کو بھی اس پوائنٹ کو شامل کر لیتے ہیں. آن دس ڈے مسلمز ویئر نیو کلوتھز اینڈ گو ٹو آفر عید نماز. کس طرح سے مسلمان جو ہے نئے کپڑے پہنتے ہیں عید کی نماز کو جاتے ہیں. آفٹر عید نماز پیپل گریٹ ایچ ادر. پھر نماز کے بعد وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہاں تک ان 2 پوائنٹس کو شامل کر لیں گے. معاف کیجیے گا یہ جو 3 جملے ہیں ان کو ہم نے شامل کر لینا ہے. اس کے علاوہ پیراگراف نمبر 6 کا یہ جو جملہ ہے یعنی 3rd سینٹنس جو ہے اس سے شروع کریں گے بات کو. دوز ہو ہیو ارینج این اینیمل فار سیکریفائس سرچ فار اے بچر دا میٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 ایکول پارٹس. یعنی جن لوگوں نے قربانی کا بندوبست کیا ہوتا ہے وہ قصاب یا قصائی کی تلاش کرتے ہیں اور جو گوشت ہوتا ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. 1 فار ہوم, 1 فار نیڈی پیپل اینڈ 1 فار ریلیٹیوز اینڈ نیبر. ایک حصہ گھر والوں کے لیے, ایک ضرورت مند لوگوں کے لیے اور پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس سے جو اگلا سینٹنس ہے اسے ڈراپ کر دیں گے اور پھر جو آخری سینٹنس ہے اسے شامل کر لیتے ہیں کہ پیپل گو ٹو میٹ دیئر ریلیٹیوز اینڈ گیو دیم دا میٹ آف دیئر سیکریفیشل اینیمل. یعنی لوگ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور ان کو قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں یا دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں یہ جواب جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. ان چند ایک پوائنٹس کو آپ نے ایک ایک کر کے جملوں کی شکل میں آنسر میں شامل کر لینا ہے تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا. کوسچن نمبر 5. نیم اے فیو ریلیجیس فیسٹیولس سیلیبریٹڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. یعنی دنیا بھر میں جو مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے چند ایک کے نام بتائیے. تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم انٹرنیٹ سے مدد لیتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک لسٹ نظر آ رہی ہے. اس میں سے صرف ہم جو تہوار ہیں ان کے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں سب ٹائٹل کے طور پر اور پھر ان کی ڈسکرپشن بھی موجود ہے, لیکن ہم صرف یہ چند ایک نام جو ہے انہیں نوٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ یہ پہلا جو نام ہے ابوکیر, یہ نام ہے اس فیسٹیول کا جو کہ گھانا کے جو ملک ہے اس میں منایا جاتا ہے. یہ افریقہ کا ایک ملک ہے. اسی طرح سے اگلے تہوار کا نام دیکھتے ہیں. یہ ہے ایراپاہو سن ڈانس. تو یہ تہوار جو ہے یہ وائیومنگ میں منایا جاتا ہے. وائیومنگ جو ہے یہ ریاست امریکہ کی ایک مغربی اسٹیٹ ہے. پھر آپ شامل کر سکتے ہیں نام کرسمس کا جو کہ ایک کرسچن تہوار ہے, یعنی اس کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے. تو لہٰذا دنیا بھر میں جو عیسائی لوگ ہیں وہ اسے مناتے ہیں. اس سے متعلق تفصیل آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ اس سوال میں صرف نام پوچھے گئے ہیں تو آپ ان تہواروں کے نام نوٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک اور نام ہے, یہ ہے ڈے آف دا ڈیڈ جو کہ میکسیکنز مناتے ہیں. یعنی ان کا تعلق میکسیکو سے ہے جو کہ ایک ملک ہے جو شمالی امریکہ کے جنوب میں واقع ہے. پھر دیوالی ایک تہوار ہے جسے ہندو مناتے ہیں. اس کے علاوہ ایسٹر کا تہوار کرسچنز مناتے ہیں. پھر یہ ہنوکا نامی تہوار جو ہے یہ جیوز مناتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو چند ایک نام ہیں تہواروں کے ان کو آپ اپنے جواب میں شامل کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کر کے مزید نام ایڈ کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سیکشن بی. ایچ اسٹیٹمنٹ از فالوڈ بائی 4 پاسبل آنسرز. یعنی کہ یہاں پر جو ہر جملہ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو 4 مختلف حل بتائے گئے ہیں. اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے ان میں سے کیا کرنا ہے, ٹک دا کریکٹ آپشن, درست جو جواب ہے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے. تو نمبر 1 مل کر پڑھتے ہیں. عید الفطر از اے بلینک فیسٹیول. یعنی عید الفطر جو ہے وہ کس طرح کا تہوار ہے. اے لوکل,
یعنی مقامی، بی ہسٹوریکل یعنی تاریخی، سی ریلیجس یعنی مذہبی، اور ڈی سوشل یعنی معاشرتی. تو اس کا درست جواب ہے سی ریلیجس. لہٰذا آنسر سی کو جو ہے وہ ہم ٹک کر دیتے ہیں. نمبر 2، عید الاضحیٰ از دا فیسٹیول آف دا بلینک، یعنی عید الاضحیٰ جو ہے وہ کن کا تہوار ہے؟ چوائس اے ہے مسلمز، بی ہندو، سی سکھس، ڈی کرسچنز. تو درست جواب ہے اے مسلمز. کوشچن 3، عید الاضحیٰ از سیلیبریٹڈ ان دا میموری آف نبیز. اب اس جملے کو مکمل کرنا ہے، یعنی عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جاتی ہے ایک نبی کی کس کے طور پہ؟ اے چوائس ہے ورشپ عبادت، بی سپورٹس یعنی کھیل، سی سیکریفائس یعنی قربانی، اور ڈی انگزائٹی یعنی گھبراہٹ. تو درست جواب جو ہے سی سیکریفائس یعنی قربانی. نمبر 4، بلینک کین جوائنٹلی بی سیکریفائسڈ، یعنی وہ کون سا جانور ہے جس کو مل کر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک سے زائد لوگ اس کو مل کر قربان کرتے ہیں تو یا اس میں حصہ ڈالتے ہیں. تو چوائسیز ہیں اے گوٹ، بی لیم، سی شیپ، ڈی کاؤ. تو درست جواب ہے ڈی کاؤ. آپ دیکھتے ہیں سیکشن بی، رائٹ دا فالوئنگ سینٹنسز انڈر ریلیونٹ باکس، یعنی مندرجہ ذیل یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو ان کے مناسب جو باکس ہے اس میں لکھنا ہے. جیسے کہ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں 2 باکسز، پہلا ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ. تو چلیے پہلا جملہ دیکھتے ہیں. اٹ از سیلیبریٹڈ آفٹر رمضان، یعنی رمضان کے بعد کون سی عید منائی جاتی ہے؟ یہ جملہ کس باکس میں جائے گا؟ جی ہاں، یہ جملہ جائے گا عید الفطر کے باکس میں، جیسے کہ عید الفطر کے جو ہے وہ رمضان کے بعد منائی جاتی ہے. نمبر 2، مسلمز سیکریفائس گوٹس، معاف کیجیے گا، مسلم سیکریفائس شیپ گوٹس اینڈ کاؤز. تو ایسا کب کیا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر. تو اسے ہم عید الاضحیٰ کے باکس میں شامل کریں گے. نمبر 3، عید کارڈز آر ایکسچینج ود ایچ ادر، یعنی عید کارڈوں کا تبادلہ ہوتا ہے. تو اس بات کو کہاں پلیس کریں گے؟ عید الفطر کے باکس میں. اگلا سینٹینس، اٹ از ریلیٹڈ ود حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. تو یہ ہے عید الاضحیٰ سے متعلق. نمبر 5، فطرانہ از گیون ٹو دا پور اینڈ نیڈی فیلوز، یعنی ضرورت مندوں میں فطرانہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس بات کا تعلق ہے عید الفطر کے ساتھ. نمبر 6، میٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ دا ریلیٹیوز اینڈ نیڈی پیپل، یعنی گوشت کو رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں بانٹا جاتا ہے. تو ایسا کب ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر. نمبر 7، عیدی از گیون ٹو چلڈرن، بچوں میں عیدی تقسیم کی جاتی ہے. اس بات کا تعلق عید الفطر سے ہے. نمبر 8، اٹ از سیلیبریٹڈ آن 10th ذی الحج، تو اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ. تو اس طرح سے مشق یہاں مکمل ہو گئی ہے. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.